فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة رضي الخضري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء. صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے. ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی رونق والی چیز ہے. ہر آدمی چاہتا ہے دنیا دنیا دنیا، میرے پاس گاڑیاں ہوں، محل ہوں، نوکر. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہو، دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا فاتقوا الدنیا، اس دنیا کے فتنے سے بچو، اور فتقوا النساء، اور عورتوں کے فتنے سے بچو. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان اول فتنہ بنی اسرائیل کان فی النساء، بنو اسرائیل کے اندر جو فتنہ پیدا ہوا اس کے سبب عورت تھی، تو اسی سے سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں تاکہ کسی ابتلا کے اندر جو ہے مبتلا نہ ہو جائے. اگر اللہ نے غنا دیا ہے شکر کرو، اور اگر اللہ نے فقیر بنایا ہے تو صبر کرو، اور خاص طور پہ عورتوں کے فتنے سے بچو. چونکہ تاریخ عالم کا یاد رکھو یہ فیصلہ ہے کہ سب سے پہلا فتنہ اور سب سے پہلا قتل جو ہے وہ عورت کی وجہ سے، کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اصل اس دور میں شریعت کا حکم یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں جو دو بیٹے پیدا ہوتے یا ایک پیدا ہوتا، پھر دوسرے حمل میں جو پیدا ہوتا اس سے نکاح کر دیا جاتا، کیونکہ اس وقت شریعت میں یہ اجازت تھی، کیونکہ دنیا میں مخلوق ہی نہیں تھی تو کہاں سے عورتیں لے آتے. تو لہٰذا ایک حمل میں جو لوگ پیدا ہوئے، اگلے حمل میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان کا آپس میں رشتہ ہوتا تھا. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ حابیل کے لیے جو رشتہ بنا وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، اور قابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی وہ بدصورت تھی. تو قابیل اڑ گیا، اس نے کہا جی میں تو کسی شکل میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ ایسا کریں کہ میری بہن سے میرا نکاح کر دیں. وہ بھی تو آخر بہن ہے نا، وہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے نا، تو اگر اس سے نکاح جائے تو جو میری اپنی اصلی بہن ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو اس سے میرا نکاح کر دیں. تو حضرت آدم نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کی شریعت کا حکم ہے کہ دونوں عمل میں فرق ہو. وہ ایک عمل میں پیدا ہوں تو وہ دوسرے عمل میں پیدا ہوں. اگر ایک میں پیدا ہوں اشقاء ہے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی آپس میں. انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو اپنی بہن جو ہے وہ حابیل کو دینے کے لیے تیار نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالی اگر فیصلہ فرما دیں تو ٹھیک ہے. تو دونوں نے پروگرام یہ بنایا کہ بھی ہم کرتے ہیں خیرات، چونکہ دعا سے پہلے خیرات کی جائے نا تو دعا میں بڑا اثر اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے. ہم خیرات کرتے ہیں اور ہم آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جس کی خیرات قبول ہوگی اسی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہوگی، اور جس کی خیرات اللہ قبول نہ فرمائے وہ اسے شادی نہیں کر سکتا. تو حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ حابیل چونکہ بڑا صالح اور نیک آدمی تھا تو اس نے اپنے مال میں سے بڑی خوبصورت بکری چن کے اس کا صدقہ کیا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو صدقہ کرو نا، مثلا بکری کا صدقہ ذبح کرو، گوشت بناؤ، کسی ٹیلے پہ یا پہاڑ پر رکھ دو. اللہ آگ بھیجتے تھے، وہ آگ آگے اس کو کھا جاتی تھی. تو معنی یہ ہے کہ تمہاری وہ صدقہ قبول ہو گیا.
اور اگر وہ صدقہ اسی طرح پڑا رہے، آگ نہ کھائے، تو معنی یہ ہے قبول نہیں ہوا۔ تو اب دونوں نے، اور جو قابیل تھا وہ تو ویسے بھی بد اخلاق اور بد خلق تھا، اس نے چند اپنا جو ہے کھجوروں کے اور کچھ دانے گندم کے ایسے چھوٹے موٹی چیزیں اکٹھی کر گیا۔ اور قرآن میں ہے فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا حابیل کی قربانی جو تھی صدقہ قبول کر لیا، اور قابیل کا جو تھا وہ مردود ہو۔ اور اسی میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی برکات اور آپ کی امت کے لیے اللہ کی خصوصی رعایت ہے کہ اب اگر ہم خرچہ کریں، صدقہ کریں، نفقہ کریں تو کوئی آگ نہیں آتی، تاکہ ہم پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ قبول ہوا نہیں ہوا اللہ جانے، ہم نے خیرات کی کیا پتہ قبول بھی ہے کہ نہیں۔ اور اب اچھا نہیں قبول ہوئی تو اب بھی کوئی مطلب نہیں، ہم نے تو خیرات کر دی نا۔ تو اللہ نے پردہ ڈال دیا حضور کی امت پر کہ وہ چونکہ جب واضح ہو جائے کہ اللہ نے اس صدقے کو ٹھکرا دیا ہے تو دنیا میں بے عزت ہو گیا نا، پھر اس کی کیا قیمت رہے گی کہ یار اس کی تو خیرات بھی اللہ نے منظور نہیں کی۔ تو بہرحال حابیل کی خیرات جو تھی وہ منظور ہو گئی، اور قابیل بدبخت تھا، اس کی خیرات جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی۔ اب جناب یہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے کہا کہ دیکھو اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس لڑکی سے میں شادی کروں، اب میں نے اس کا حل یہ سوچا ہے کہ لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دیتا ہوں۔ تو حابیل نے کہا کہ اچھا بھائی، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حابیل نے کہا دیکھو بات سنو، تم اگر مجھے قتل کرنا چاہو گے نا، میں کوئی جواب بھی نہیں دوں گا، میں تمہیں قتل کرنے کو دفع بھی نہیں کروں گا، کر دو، کیونکہ میں بھی تمہیں قتل کا ارادہ کروں پھر تم دونوں مجرم ہو گئے نا۔ جب دو لڑتے ہیں ایک تو مارا جاتا ہے، لیکن میں تمہاری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں، ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ تو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر، یہ پہلا قتل ہے جو زمین پہ ہوا، یاد رکھو۔ یعنی ابن آدم کی اولاد میں سب سے پہلا قتل جو ہے وہ یہ ہے جو قابیل نے کیا، اور کیوں کیا؟ جھگڑا عورت کا تھا۔ لہذا فتنۃ النساء جو ہے نا، دعا کرو اللہ بچائے۔ یہ عورت کا فتنہ ایسا خطرناک ہے کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں، بزرگ جو ہیں، صالحین جو ہیں، ذاکرین جو ہیں، قانتین جو ہیں، ان پر کوئی دولت بھی اثر نہیں کرتی، لیکن عورت کا اثر ان پر بھی ہو جاتا۔ یہ عورت ایسی بلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے استاد سے ان کی عمر تقریباً، جب میں پڑھتا تھا تو تقریباً میرے خیال میں کہ 90 سال کے قریب تھی، لیکن ماشاءاللہ صحت مند تھے اور چہرے پہ نور تھا، سارا دن حدیث پڑھاتے تھے۔ بس بیٹھے ہیں نا، فجر کی نماز پڑھ کے تو ٹھیک 12 بجے چھٹی ہوتی تھی، اور 12 بجے کھانا کھاؤ، 1 گھنٹہ لیٹ جاؤ، ظہر کی نماز پڑھو، پھر سبق شروع۔ ہمارے تو 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی نخرے کے لیے، کوئی آ گیا کوئی نہ آیا، کسی کو کتاب بھول گئی، کسی کو رومال بھول گیا، بس چلو شکر ہے، پتہ نہیں ان کے بعد والے کیسے ہوں گے، یہ بھی شکر ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ گزارا ہو رہا ہے نا۔ اب جناب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تعویذ بھی دیتے تھے اور پانی بھی پڑھ دیتے تھے، لیکن ایک خادم تھا، ان کو کہا کہ جب کوئی عورت آئے نا میرے کمرے میں، اس کو اکیلا نہیں بھیجنا،
ہر حال میں اس کے ساتھ تم نے آنا ہے۔ تو وہ خادم تھا نا حضرت کا، تو خادم کو تو حجت ہوتی ہے نا اپنے استاد سے۔ اور نے کہا حضرت 90 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ تو اپنی بیوی کے پاس جانے کے بھی قابل نہیں ہیں، تو کوئی عورت اگر آئے گی تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے ان شیطان یحرک، شیطان شہوت پیدا کر کے حرکت دے دیتا ہے اور بڑے بڑے بزرگوں کو اسے برباد کر دیتا ہے۔ خبردار کوئی عورت میرے پاس اکیلے نہ، یہ فتنۃ النساء۔ اسی طرح ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ شیطان کا بھی فتنہ ہے اور عورت کا بھی فتنہ ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کیدکن عظیم۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب اس کی بیوی نے ساری گیم کھیلی نا جی، کہ دروازے بند اور یوسف علیہ السلام بیچارے اکیلے اندر قید کھڑے ہوئے ہیں، سب نکرانیوں کو خادماؤں کو حکم ہے کہ کوئی دروازے پر ناک بھی نہیں کر سکتا جب تک میں خود نہ نکلوں۔ تو پیغمبر تھے، اللہ پاک نے مہربانی کی، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں گناہ کروں؟ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، دروازے اللہ کی شان سے کھلتے گئے، یہ معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب جناب وہ پیچھے بھاگ رہی ہے اور پکڑ رہی ہے، کھینچ رہی ہے، کیا کر رہے ہو؟ حضرت نے دیکھا ہی نہیں مڑ کے، اور جب وہاں دروازے مین گیٹ تک پیچھے دوڑتی آئی، الفیا سیدہا لدی الباب، خامد آ گیا سامنے۔ اب ایک منٹ میں دیکھو کیسے گرگٹ کی طرح بدل گئی۔ قال ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہ عزیز اس بندے کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی پر ہاتھ ڈالے، اس کی عزت سے کھیلنا چاہے، اس کو جیل میں ڈال دو یا عذاب دردناک دو کہ اسے مجھ پہ ہاتھ ڈالا۔ پہلے عشق کا یہ عالم ہے کہ بھاگ رہی ہے، اب جب خاوند سامنے آ گیا تو اب وہ مجرم بن گیا۔ یہی ہوتا ہے عشق میں، لڑکیاں نکل جاتی ہیں، جب پکڑی جاتی ہیں جناب اور 2-3 چھتر لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں کوئی عشق مشق نہیں، مجھے تو زبردستی لے گیا تھا۔ یہ آج بھی یہی ہو رہا، ایک منٹ نہیں لگاتی انکار سے۔ میں کہا یہ تو میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، کیسا عشق ہے، وہ زبردستی لے گیا تھا۔ تو بہرحال تو حضرت نے جب تحقیق کی تو مجرم بیوی نکلی، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ ان کیدکن عظیم، کہ تم عورتوں کا جو مکر ہے نا وہ بہت بڑی بلا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جاؤ چھوڑو اس کو، دیکھو اس مسئلے سے بھی منہ پھیر دو، اور اس سے فرمایا کہ واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگو، انک کنت من الخاطئین، تم مجرم ہو، یوسف علیہ السلام مجرم نہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ عورت کا مکر عظیم، بہت بڑا، ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے، تو عورت کا مکر تو شیطان سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی تعبیر کی، میں نے کہا حضرت یہ کیسے؟ انہوں نے بتایا دیکھو اگر شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو بھاگ جائے گا کہ نہیں؟ بھاگ جائے گا۔ انہوں نے کہا جب تم اللہ اکبر کہو گے بھاگ جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو تو شیطان ہٹ جائے گا کہ نہیں؟ کہ ذکر اللہ خالصا، جب ذکر اللہ کرو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب ذکر چھوڑ دو تو پھر دل پہ آگے بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک۔ انہوں نے کہا عورت کے لیے تم 100 دفعہ اعوذ باللہ پڑھو وہ نہیں بھاگتی، وہ گلے میں پڑی ہوئی بلا جو ہے نا لاکھ لاہور پڑھتے رہو تو شیطان سے زیادہ قوی ہوئی۔ شیطان تو کمزور ہوا، ڈر کے بھاگ گیا۔ یہ ایسی بلا ہے کہ نہیں بھاگتی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اتقوا فتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا، کہ سب سے پہلا قتل جو عالم میں ہوا وہ عورت کے لیے۔ بنو اسرائیل میں جو فتنہ آیا وہ عورت کا فتنہ،
سرکار دو جہاں پر جادو کرنے والی عورتیں تھیں، لبید ابن عاصم کی بیٹیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت میں زہر ملانے والی عورت تھی خیبر۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ کتنے واقعات ہیں جن میں عورتوں نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اولیاء کو بھی نعوذ باللہ راستے سے ہٹا دیا۔ یہ ایسی خطرناک اور اس کی آنکھوں میں اللہ نے ایسا کوئی مقناطیسی اثر رکھا ہے کہ بس آنکھ ملی تو بندہ گیا۔ اسی لیے حکم ہے نا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آنکھیں بند کر لو، نیچے کر لو، جھکا لو، کیوں اگر آنکھیں نہیں جھکاؤ گے تو پھر فتنے میں پڑ گئے، ابتدا ہو گئی۔ اس لیے اس حدیث مبارک میں بھی حضور پاک نے بار بار فرمایا اتقوا النساء فإن اول فتنة فی بنی اسرائیل من النساء، عورتوں کی وجہ سے تھا۔